بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چاہنے والے لوگوں کے درمیان جدائیگی اور نفرت کا جادو کس طرح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور اس کا علاج کیا ہے اس کا پہلا مرحلہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ وہ ویڈیو لنک نیچے پہلے کمنٹس میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ مریض کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ان فی خلق السماوات بار بار پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے 164 پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھنی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے 56 تک پڑھنی ہے۔ سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 117 سے 122 پڑھنی ہے۔ بار بار یہ آیتیں پڑھنی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ کلمہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بار بار پڑھنا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 81 اور 82 پڑھنی ہے، اور اس میں یہ جملہ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس جادو کو توڑ کے رہے گا، یہ بار بار پڑھنی ہے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 69 پڑھنی ہے، یہ بھی بار بار پڑھنی ہے، اس میں بھی جادو کا ذکر ہے۔ سورہ مومنون کی آخر کی 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم۔ سورہ صافات کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 33 تک جس میں جن کا تذکرہ ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے 36 تک، اس میں بھی یا معاشر الجن تذکرہ ہے۔ سورہ حشر کی آخر کی 4 آیات ہیں، اس میں اللہ کے صفاتی نام کا تذکرہ ہے۔ سورہ جن کی شروع کی 9 آیتیں پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص مکمل، سورہ قل اعوذ برب الفلق مکمل، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یہ مکمل پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو ترتیل کے ساتھ، یعنی پڑھنے کا انداز دھیرے دھیرے ہو، آواز اونچی ہو، مریض سن سکے، پڑھنی ہے۔ جب یہ پڑھیں گے تو اس پر 3 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور طاری ہوگی۔ پہلی حالت کے بارے میں آج بتا دیتے ہیں۔ مرگی کا دورہ پڑے گا اسے، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، ہاتھ پیڑے ڈھیلے اور ٹیڑے میڑے ہو جائیں گے، اور منہ سے جھاگ نکلے گی۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کی زبان سے جنات بولے۔ اگر جنات بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ جنات جس کی ڈیوٹی جادوگر نے اس پر لگائی ہے، تو آپ اس سے سوال کریں، آپ کون ہیں، نام کیا ہے، مسلمان ہیں غیر مسلم؟ اگر وہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں تو آپ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر مسلمان بتاتا تو اسے سمجھائیں کہ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے، جادوگر منحوس خبیث آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی بجا لانا شریعت کی خلاف ورزی ہے، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ اگر جن جادو کی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ فوراً اس جگہ سے وہ جادو کی چیزیں نکلوا لیں، اور یہ جان لیں کہ جنات اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اکیلا ہے یا کوئی دوسرا جن بھی اس کا ساتھی ہے، شریک ہے۔ اگر وہ کہے کہ دوسرا بھی ہے تو اس سے کہیں کہ اس کو بلاؤ، بلائے تو اس کو بھی اسی طرح سے سمجھائیں جس طرح اس کو سمجھایا ہے۔ اگر جن یہ کہے کہ فلاں آدمی جادوگر کے پاس گیا تھا اور اس نے یہ جادو کروایا ہے، تو اس کی بات ہرگز تسلیم نہ کریں، نہ مانیں، کیونکہ کسی کا نام لے کر وہ لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی بھڑکانا چاہتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ جن فاسق ہے، فاجر گنہگار ہے، یہ ایک جادوگر کی خدمت گزاری کر رہا ہے جو بہت غلط ہے، اور فاسق کی گواہی اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ پھر اگر آپ نے وہ جادو کی چیزیں منگوا لی ہے تو آپ ایک برتن منگائیں، اس میں پانی بھریں، اور اس کو اپنے منہ کے قریب کر کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122، سورہ یونس کی آیت 81-82، سورہ طہ کی آیت نمبر 69 یہ اس پانی پر پڑھیں، اور جادو کاغذ پہ کیا ہوا ہوگا یا مٹی پر یا کسی اور چیز پر، اس کو اس پانی میں ڈال دیں، پگھلا دیں، اور پھر کسی کو کہہ دیں کہ یہ پانی عام راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ اونڈیل دیں، بہا دیں۔ اگر جن یہ کہے کہ مریض کو جادو پلایا گیا ہے تو آپ مریض سے پوچھیں کہ آپ کو معدے میں تکلیف ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ معدے میں تکلیف ہے اندر، تو سمجھ لو کہ جن سچا ہے، ورنہ وہ جن جھوٹا ہے، اور آپ اس جن سے یہ وعدہ لیں
کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو چھوڑ کر اس کو پریشان مت کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس جادو کو توڑ کے رہوں گا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر پانی منگوائیں، اور اس پانی پر سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122، سورہ یونس 81-82، سورہ طہ 69ویں آیت، اور اس پر مزید سورہ بقرہ کی 102 آیات پڑھیں، اور یہ مریض کو دے دیں، جس سے وہ چند دنوں تک پیتا رہے اور اس سے غسل بھی کرتا رہے۔ اور اگر جن یہ کہے کہ کہیں جادو کی چیزیں پڑی تھی، یہ اس کے اوپر سے گزرا تھا، یا یہ کہ اس کا کپڑا منگوایا گیا تھا اور اس پر جادو کیا گیا تھا، تو اس حالت میں بھی یہی آیتیں پڑھ کر پانی میں دم کر دیں اور مریض کو دے دیں کہ اس سے پیتا رہے، اور حمام غسل خانے کے باہر کسی اور جگہ غسل کرے، اور جو پانی گرے اس کو کسی سنسان جگہ پر، سڑک کے علاوہ کسی چیز پر بہا دے اور ختم کر دے، اور جنات سے پختہ وعدہ لیں کہ دوبارہ نہ آئے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد مریض کو آپ بلائیں یا آپ اس کے پاس جائیں تو دوبارہ وہ تمام آیتیں جن کے ذریعے سے دم کیا تھا آپ دم کریں۔ جب آپ دم کریں گے، اگر اس پر وہ مرگی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جادو ٹوٹ گیا ہے، سحر باطل ہو گیا ہے اور اس سے شفا نصیب ہو گئی ہے۔ اگر دوبارہ مرگی کا دورہ ہے تو سمجھ لیں کہ جن جھوٹا تھا، اس نے جانے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک اس مریض کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو آپ اس کو نرمی سے سمجھائیں، اسے سوال کریں کہ چھوڑ دے۔ اور اگر نرمی سے نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ قرآن کی آیات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان کو دہرائیں اور تھوڑا سختی سے اس سے نمٹیں جنات کے ساتھ، تاکہ وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر مریض پر مرگی کا دورہ طاری نہیں ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے تکلیف اور درد محسوس ہو رہا ہے، تو اسے 1 گھنٹے کی کیسٹ، چاہے وہ میموری ہو، کیسٹ ہو یا چپس ہو، جس میں آیت الکرسی ہی پڑھی گئی ہو بار بار 1 گھنٹے کی پر مشتمل ہو، اور اسے کہیں کہ 1 مہینے تک روزانہ 3 مرتبہ اسے سنتا رہے، وہ اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ شفا مل جائے گی۔ ورنہ قرآن مجید کی صورتیں، سورہ صافات، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ جن، یہ آیتیں آپ ریکارڈ کر کے دے دیں کسی میموری میں، کیسٹ میں یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، اسے کہیں کہ 3 ہفتے تک روزانہ 3 مرتبہ اس کو سننا ہے، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ اگر 3 ہفتے میں زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ مدت سننے کی اور بڑھا دیں اور اس کو سنتے رہیں، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سحر ٹوٹے گا، اللہ اسے شفا نصیب کرے گا۔ باقی باتیں آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ پاک ہم سب کو سحر و جادو سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی بھائی مبتلا ہے تو اسے شفا نصیب فرمائے۔